یہ حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر کرنی ہو جہانگیری محمد کی غلامی کر، رب کا تاج سر پر رکھ، خدا بندے عجم ہو جاؤ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ میرے نہایت واجب الاحترام قابل قدر دوستو، مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے اللہ پاک دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیات مقدسہ دا تھوڑا جی ایسا تلاوت کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ کریم میں بندہ نہ چیز ہوں، حق سچ علامہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم تانوں تے مینوں عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ، انبیاء علیہ السلام دا صدقہ، نبی دی آل دا صدقہ، میرے نبی دی صحابہ دا صدقہ، اولیاء کرام دا صدقہ، قرآن پاک دا صدقہ، پاک ابراہیم علیہ السلام دا صدقہ، اللہ کریم توالی تے میری عاقبت چنگی کرے، خاتمہ ایمان تے فرماوے، زندہ رکھے تو اسلام تے، مارے تو خاتمہ ایمان تے فرماوے۔ اور اللہ کریم جنر صالحوں تے وقت آوے، آمنہ دلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب فرمائے۔ اور اصل تو آئے کہ انسان دی زندگی دا نچوڑ جڑا ہے آخرت جا کے نکلتا ہے۔ اگر خاتمہ ایمان تے ہو گیا تو گل بڑھ گئی، اگر خاتمہ ایمان تے نہیں ہویا تو گل نہیں بڑھی۔ تو پچھلے جمعے تو اسا اللہ پاک دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ دے نائب، اللہ دے خلیفہ، میرے آقا کریم دے دادا جان دا ذکر و جاری و ساری ہے۔ اور آپ اس وقت دنیا تے تشریف لے آئے تو پوری روئے زمین دے اتے نمرودیت آئی، بتاں دی پوجا ہو رہی آئی، گھر گھر بت رکھے ہوئے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی توحید، اپنی وحدانیت بیان کرن واسطے اللہ کریم نے پاک ابراہیم علیہ السلام دا انتخاب فرمایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو بابل دے اندر، مصر دا شہر بابل، اس وقت نمرود دی حکومت آئی، یہ بہت بڑا سرکش بادشاہی، بڑا ظالم سرکش اور بڑا ظالم بادشاہ آئی، اور لوگوں دے اتے بڑے ظلم کردہ آئی۔ ظلم دا انجام آکو بہڑا ہوتا ہے، رضاقوں دا خراب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود دے اس تکبر کو خاک وچ ملایا، نیست و نابود فرمایا، کیونکہ اصل حاکمیت جی حکمرانی بادشاہی کو پروردگار عالم کی۔ باقی کو اگر کسی نو عزت دیتا ہے، ملک دیتا ہے، کرسی دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، صرف وہ امین بنا کے بھیجتا ہے، یہ میری امانت ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت ذلت میرے رب دے ہاتھ تھے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اور وہ پروردگار ہے
جسے چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے، جیسے کو چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ اور اصل حاکمیت، اصل جڑا حاکم ہے اور حیات و موت کا نظام جڑا چلا رہا ہے وہ میرا پروردگار عالم ہے، پوری دنیا کا نظام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی اسلام دی دین دی دعوت کا آغاز اپنے گھر تو شروع کیتا، یہ قبلی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر دے وچوں اسلام، دین و اسلام کا آغاز کیتا۔ فرمایا وان دے رشیدہ تکل اقربین، محبوب آپ اپنے رشتہ داروں ڈراؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ حضرت ابراہیم پاک اللہ دا پاک پیغمبر، اللہ دا رسول، بلکہ یہاں کو جیدی پوشت وچوں رب کریم نے 40,000 نبی پیدا فرمایا۔ ایڈی شان والا نبی، ایڈی شان والا نبی، ولدے کو جتنی آزمائشاں، جتنی امتحانات آئے، اور ہر امتحان، ہر آزمائش وچ آپ نے کامیابی حاصل فرمائی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے پاک ابراہیم علیہ السلام دی۔ اور سارا نو لاجواب کیتا، فرمایا چاچا آزر تو سب بتاں دی پوجا کر دے ہو، گھر گھر وچ بت نے، تو بت فروش ہے، میں بت شکنا، لہذا انہاں بتاں دی پوجا چھوڑ دیو، انہاں دی عبادت چھوڑ دیو، ایک رب دی عبادت کرو تے پوجا کرو جڑا ساری خدائی دا مالک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، قربان جاواں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلے والدہ گھر لے گئی، گھر لے گئی، آپ دے والد بھی نال نے، آپ دی والدہ بھی نال نے، گھر لے گئے۔ اور پاک ابراہیم علیہ السلام ایسیا ایسیا گلاں ماں باپ نو کیتیا، چاچے آزر نو کیتیا، فرمایا جہنم دے، جہنم تو بچ جاؤ، ایک رب دی پہچان کر لو، میں تانوں پہچان کراں منایا، اے نمرود والا خدا نہیں ہے، الہ نہیں، معبود نہیں، بلکہ میرا سچا رب وحدہ لا شریک سب دا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جڑا سارے جہاناں دا پالن والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا چاچا جلے بت وچے دہا، بت بنائندا، بت وچے دہا، پاک ابراہیم علیہ السلام مجھے لے موقع ملے آ بتاں نو چال میں نہ رسیاں پاوے نہ، بازاراں دے وچ گلیاں وچ گھسیٹے نہ، اعلان کرے نہ لوگو آؤ بالن لے لو، ایندھن لے لو۔ لوگاں نے ویکھیا کہ ابراہیم سارے خداواں دے نال ایسا سلوک پیا کردا ہے، بے حرمتیاں پیا کردا ہے، ذلیل و رسوا پیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کو ڈرے نہیں، دھمکے نہیں، کسی کا خوف نہیں، ڈر نہیں۔ اگر خوف ڈر ہے تو اس مالک کائنات دا ہے۔ جی میرے مصطفیٰ کریم دے داماد مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا دے کولوں پوچھا گیا، حضور ساری زندگی گزاری جے، لیکن اے دساؤ ساری زندگی دے وچ کداں سکون نال ہی ستے ہو؟ فرمایا ایک رات، ساری زندگی نہیں سکون نال ستا، جلے سمنا آمی والموت یاد آویدی آئی، قبر یاد آویدی آئی، آیا ملک الموت، قبر آئی، ملک الموت آئے، آیا رب دا پیغام لے کہ ملک الموت نیندر نہیں آدی،
اٹھ اٹھ بانا ہمی وضو کرے نہ ہمی ساری رات مصلے تے گزرے نہ ہمی ایک رات سکون نال ستا کیڑی رات فرمایا ہجرت دی رات جدن کملی والے محبوب نے اپنے بستر تے مینوں سمایا لوکاں دی امانتاں میرے سپرد کیتیا فرمایا نہیں سویرے لوگاں نو امانتا دے کے پچھوے مدینے آ جاویں مینوں تصوص ہوا اس رات میں سکون نال ستا گہری نیند ستا کیونکہ مینوں پتہ ہے کہ کملی والے محبوب جو فرمائے دے پہن علی لوگاں دی امانتا دے کے پیچھو آ جاوے فرمایا میرا پختہ یقین آئی کہ ہن مینوں کوئی قتل نہیں کر سکدا میرا بال بھی کوئی ننگا نہیں کر سکدا مینوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکدا میرے آقا کریم نے جو فرما دی تعلیف فجر آ جاوے سبحان اللہ اللہ اکبر آپ فرما دے نے میں نو کہہ خوف نہیں کہہ ڈر نہیں اللہ اکبر بتاں نو گسیر دے ودن آئیدان تے بالن بڑائی ودن رسیاں پائی ودن عورتاں کپڑے تالاب تے پئی دھونی ہیں اللہ اکبر گسیر تے تالاب تے لے گئے پانی دے تالاب تے فرمایا او نا مرادو پیاسے ہو پیو پانی پیو عورتاں نے ویکھیا انہاں کو ابراہیم کی تئی سارے خدا وانا اللہ اکبر آپ فرمایا خبردار اے خدا نہیں خدا وہ سچا خدا ہے جڑا میرا بھی خدا تے تہاڈا بھی خدا اللہ اکبر کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں صرف اس معبود کا ڈر تے خوف ہے اور میرے پاک ابراہیم علیہ السلام نو ایک پختہ یقین سی کہ جڑا مینوں بھیجن والا ہے وہ میری حفاظت کرن والا بھی آپ ہے ہر موڑ دے اتے میری حفاظت کرن والا ہے ہر موڑ دے اتے میرے نال ہے میرا کوئی بال بھی ننگا نہیں کر سکتا کیونکہ بھیجن والا بڑا ہے بڑی طاقت دا مالک ہے اللہ اکبر آنکھوں مارن والے کو بچاون والا ڈاٹا ہے بندے جتنا جتن نہ لوے اتنیا کوڑکیاں نہ لوے جتنے انتظام کر لوے پر میرا رب جائے نہ مارے انہوں کون مار سکتا ہے انہوں کوئی نہیں مار سکتا انہوں کوئی نہیں نقصان کر سکتا نقصان پہنچا سکتا میرا کملی والا محمد مکہ دی سرزمین تے اپنی ولادت با سعادت ہوئی بچپن بھی انہاں دشمناں دے وچ گزرا جوانی بھی اتھے گزری لڑک پن بھی اتھے گزرا اور سرکار نو تکلیفاں پہنچا دے رہے کوئی کسر باقی نہ رکھی لیکن کملی والے محبوب دی مکی زندگی اور مدنی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھو غزوات بھی آپ شامل ہوئے نے جنگاں بھی لڑیاں نے اللہ اکبر اور دشمنوں دا سامنا بھی کیتا ہے بڑے بڑے چٹان کے پہاڑوں کے سامنے اللہ اکبر بڑے بڑے طوفان آئے بڑے بڑے زلزلے آئے بڑے بڑے اللہ اکبر حملے ہوئے میرے آقا کریم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح آپ سامنے کھڑے ہو گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال بھی ننگا نہ کر سکا سبحان اللہ باوے مکے کے مدینے ویچن دشمن ہر ویلے تاکو ویچن لیکن اللہ نے فرمایا محبوب جیسا میں محافظ انہوں کون نکھا سکتا اللہ اکبر پاک ابراہیم علیہ السلام رب ذوالجلال نے فرمایا پاک ابراہیم نہ خوف نہ کھا یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیوں کہ میں تیرے نال ہوں جن نال رب ہوئے ساری خدائی ایک پاسے ہوئے تے بندہ کلا کڑا ہوئے تے وہ نال رب ہوئے تے آکو دی طاقت بڑی ہوتی ہے اللہ اکبر انہوں نے جا کے نمرود نو شکایت کی تھی نمرود اے تاروک دا بیٹا آزار دا بتیجا بتا دی بے حرمتی پیا کردا ہے بتا نو گھسیٹتا بتا ہے ایدن تے بالن بڑائی بتا ہے رسیاں پاتے گھسیٹتا بتا ہے تے تو اینا بڑا بادشاہ روئے زمین دا اللہ اکبر تو کوئی انتظام نہیں کر سکتا ابراہیم دے نال وہ دا کوئی انتظام نہیں کر سکتا انہوں کوئی سزا دے اللہ اکبر نمرود نے آکے آدم جی بادشاہ جی میرے بابو اس نے آکے پاک ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے نو میری عدالت پیش کر اور نمرود دا دستور سی جڑا پیش ہوتا سی سب تو پہلے نمرود نو سجدہ کرتا سی لیکن خالق کے کائنات دے جڑے بندے نے
اللہ دے محبوب نے، آکو اللہ دے سوا کسی نو سجدہ کر دے نہیں، کسی دے سامنے اپنی گردن نو جھکا دے نہیں، سارا کٹ جائے یا رہ جائے، سارا کچھ چلا جائے، لیکن سوائے رب دے کسی دے سامنے سر جھکدا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوازر رہا کیا نمرود نے، بادشاہ وقت نے، اپنے معبود نے، اپنے جڑے جھوٹے اپنے خدا نے، یاد باللہ نعوذ باللہ من ذالک، ابراہیم نو طلب کیتا ہے، عدالت کل پیش کرنا ہے کیونکہ شکایت ہو گئی ہے۔ ابراہیم نے، پاک ابراہیم علیہ السلام نے کل بے حرمتی کی تھی، یہ بتاں دی خداوا دی معبود تھی، انہوں تیاری کراؤ۔ ماں نے تسلی دے نال، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، آپ دی والدہ نے آپ کی تیاری کرائی، نوایا، آپ نے غسل فرمایا، کپڑے پائے، تیل لایا، کنگھی کیتی۔ ماں نوں پتہ سی کہ جڑی ذات غار دے اندر میں جنم دے کے آئی، جس ہستی دی حفاظت رب کیتی ہے، انہوں کوئی نکھا نہیں سکتا۔ جیسے واسطے رب کریم نے ماکھی اور دودھ والی خوراک دا انتظام فرمایا، انہوں کوئی اودا بال بھی کوئی نگاہ نہیں کر سکتا۔ میرا رب بڑی طاقت دا مالک ہے۔ آپ بے خوف خطر ہو کے بی بی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیار کیتا، فرمایا بیٹا جاؤ چاچے دے نال۔ جب حضرت ابراہیم پاک جدو نمرود دے دربار چائے، ساری نمرودیت بیٹھی ہوئی ہے، وزیر بیٹھے ہوئے نے، مشیر بیٹھے ہوئے نے، سردار بیٹھے ہوئے نے، اور جیڑا ہی آتا ہے سجدہ کردا ہے، جیڑا ہی آتا ہے سجدہ کردا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نو سجدہ نہیں کیا۔ اور سارے نبی کی شریعت غیر اللہ نو سجدہ کرنا حرام ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اگر سجدہ میں نو جائز ہوگا، صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ فدا کبھی و امی، ساڈا ماں باپ قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ دل چاہتا ہے سونے سے تانوں سجدہ کریے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے غلامو، اگر میں قبلی والے محمد نو سجدہ جائز ہوتا، میں تانوں حکم کردا، اللہ اکبر عورتاں نو حکم کردا، صحابیات نو حکم کردا کہ تانوں سجدہ کرے نا۔ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہوئے، اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز نہیں۔ اللہ تو علاوہ، اللہ دے گھر تو علاوہ کسی دربار دا طواف جائز نہیں۔ طواف یا کو کعبے دا سجدہ ہی رب کو۔ یہ سارے جائے لوگ دربارات جاندے طواف کرنا شروع کر دے دینے، اے نبی کی شریعت کے جائز نہیں ہے، یہ طواف کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر، بعض جائے لوگ جا کے متھے ٹکا دینے، سجدہ کر دینے، اور سانو بدنام کرن والو سارے مسئلہ کے اہل سنت و جماعت دے اندر سارے اکابرین نے سانو دسیا ہے سجدہ ہی صرف اللہ دی ذات ہوئے۔ جڑا غیر اللہ نو سجدہ کرے وہ مشرک ہے، جڑا طواف کرے وہ بھی گمراہ ہے۔ طواف رب دے گھر دا ہے، سجدہ رب دی ذات ہوئے۔ نمرود نے سوال کیتا ابراہیم آپ جھکے نہیں، گردن جھکائی نہیں، سر نوایا نہیں، ڈرے نہیں، سینہ تان دے چاستا آجے۔ جابر ظالم بادشاہ ہوئے، زمین دا تخت بیٹھا ہوئے، آکو بڑے بڑے سردار کمدے پائے ہوئے، وزیر تے مشیر کمدے پائے ہوئے، دولت مند کمدے پائے ہوئے، آکو علم رکھن والے کمدے پائے ہوئے، خدا دے پیش پائے ہوئے ہیں، سجدہ کریں۔ پاک ابراہیم علیہ السلام آکو ڈرے نہیں، خوف نہیں کھادا، ڈرے نہیں، غم نہیں کھادا، جھکے نہیں، بلکہ جابر بادشاہ دے سامنے سینہ تان دے پیش ہوئے۔ نمرود نے سوال کیتا آدھر ابراہیم نے میں نو سجدہ نہیں کیتا،
جڑے آندے نے مینوں سجدہ کر دے، میرا دستور ہے، میرا قانون ہے، اس نے میرا قانون توڑ دیتا ہے، میرے دستور توڑ دیتے نے، میرے قانون دی دھجیاں اڑا دیتیاں نے، اس نے مینوں سجدہ نہیں کیتا۔ پہلے بھی ہے کیونکہ اے خداواں دی معبوداں دی اس نے گستاخی کیتی ہے، اللہ اکبر، انہاں نوں ذلیل و رسوا کیتا ہے۔ اے مجرم ہو کے جڑے مجرم نہیں، جدوں میرے کولوں آندے نے سجدہ کردے نے، اے مجرم ہو کے میرے دربار وچ آیا ہے، اس نے مینوں سجدہ نہیں کیتا، سر نہیں جھکایا۔ گل کی ہے؟ آپ نے فرمایا چاچا تو خاموش رہو۔ میرے پاک ابراہیم نے فرمایا نمرود سن، اے تیرے تکبر، تیری مغروری، تیری بادشاہی ختم ہو جاسی، تو تیرا تکبر تے مغروری تیری خاک وچ مل جاسی۔ اے تیری عارضی بادشاہی ہے، اے تیری عارضی حکومت ہے، عارضی سلطنت ہے۔ یاد رکھ نمرود، تو مخلوق ہے، جیسا میں اللہ اکبر جس نے مینوں بھیجیا ہے، وہ خالق کائنات ہے، پوری کائنات دا رب ہے۔ اللہ اکبر، مشرق والا دا رب، مغرب والا دا رب، شمال والا دا رب، جنوب والا دا رب، درد پرد چرد جنہ انسانہ دا رب۔ اللہ اکبر، فرمایا نمرود تو خدا نہیں بن سکتا، خدا ہوئے، خدا ہوئے جڑا ساری کائنات بناون والا ہے تے ساری کائنات نو وساون والا ہے، ساری کائنات نو پالن والا ہے۔ تو خدا نہیں ہو سکتا، خدا ہو وحدہ لا شریک ہے، جڑا جسم تو پاک ہے، آواز تو پاک ہے، اللہ اکبر، وجود تو پاک ہے، جڑا کن آکھتے فیکون، کن آکھتے فیکون، ساری کائنات بڑھ جاندی ہے، کن آکھے تے ساری خدائی بڑھ گئی، کن آکھے تے آسمان بڑھ گئے، کن آکھے تے زمین بڑھ گئی، کن آکھے تے سورج چاند ستارے بڑھ گئے، درخت بڑھ گئے، درد پرد چرد بڑھ گئے۔ اللہ اکبر، او شان والا رب ہے، جو چاہے وہ کرے، وہ بڑی طاقت مالک ہے۔ نمرود ہوش کر، جس ذات نے تینوں حکمرانی دیتی ہے، سلطنت دیتی ہے، بادشاہی دیتی ہے، تو اس بے نیاز رب کا شکر ادا کر، بلکہ تو دے مقابلے بھی آ گیا ہے۔ تو خدا نہیں ہے، خدا وہ ہوئے جن دے ہاتھ موت تے حیات ہے۔ نمرود بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ اگر طاقت اندر ہوئے، جرات ہوئے، اگر ہمت ہوئے، اگر اندر جوہر ہوئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد فرما دے۔ اے پاک ابراہیم ایک کم انہوں بھیجیا کائے، رب بھیجے ہے، رب دے حکم نہ لائے نے، رب نے فرمایا میرے پاک ابراہیم جاؤ، میں رب دے فرش تے جا کے میں رب دی وحدانیت، میں رب دی توحید بیان کروں۔ اللہ اکبر۔ آج جناب والا سات کھانے کھا کے تبلیغ کرنا آسان ہے، کٹڑیاں جا کے مسلمانوں دے میں جا کے تبلیغ کرنا آسان ہے، ممبراں تے بیٹھ کے تبلیغ کرنا آسان ہے، مصلی تے بیٹھ کے تبلیغ کرنا آسان ہے۔ میرے پاک ابراہیم نو تا ویکھو، اگ دے چیخے وچ موجود نے، ول بھی رب دی توحید بیان کر رہے، ڈرے نہیں، تھمکے نہیں۔ اللہ اکبر۔ بایا نمرود، اگر تو اس سچے رب نو مان لیدا، او دے اتے ایمان لے آندا، میں رب نو مان لیدا، رب تینوں کتنا مرتبہ تا، دنیا دے وچ بھی تیری زندگی سونی ہوے، آخرت وچ سونی ہوے، جنت دا مالک ہوے۔ لیکن بے نیاز اس نے تینوں اتنی سلطنت حکومت بادشاہی دی ہے، لیکن انہوں تو سجانیا نہیں، پہچانیا نہیں، شکر نہیں بجا لایا۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تَعُدُّوا
نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرمائے ہے میں اتنی بے شمار کروں نعمتیں دیتی ہیں، لیکن نعمت اگر قیامت تک شکر ادا کرو تو کر سکتے نہیں۔ اب یہ آلائی حکومت تجربات مایا نمرود نے آکھیا ابراہیم باپ یہ دسو تیرا رب اپنی رب دی ذرا شان بیان کر۔ آپ نے فرمایا میرا رب ہوئے خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرمائے موت تے زندگی دا پیدا کرن والا بھی میں ہاں، موت اور زندگی میرے دست قدرت وچ ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تمہیں آزمائنا، تمہاری آزمائش کرنا، میں دیکھنا چاہنا کہ میرے بندیاں وچوں سونے عمل کہندے نے۔ اللہ اکبر، میں عمل دیکھنا چاہنا، میں تارے حسن نو نہیں ویکھدا، تارے کپڑا نو نہیں ویکھدا، تاری شکل و صورت نو نہیں ویکھدا، تارے کرسی اقتدار نو نہیں ویکھدا، تارے مال و دولت نو نہیں ویکھدا، تاری اولاد نو نہیں ویکھدا، میں رب دا ویکھنا کہ میرا بندہ یہ جڑا ہے یہ عمل کی ہو جائے۔ اگر وہ دے عمل سونے نے، پھر عمل سونے نے 5 وقت نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، رنگ جیو جیا ہوئے، نقشی نین جیا جائے ہوئے، ماں غریب ہوئے، ڈاکدی ہوئے، ڈاکدی نہ ہوئے، پاوے جھوپڑی ہے، پاوے درخت تلے رہتا ہوئے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ فرمائی اور درخت دے تلے زندگی گزار دیتی، 950 سال ایک درخت تلے زندگی گزار دیتی۔ کسی نے پوچھا اللہ دے رسول نوح پاک 950 سال زندگی بسر کی تھی، لوگوں نے محل بنائے نے، بڑے بڑے ڈیرے بنائے نے، بہت کچھ کیتا، ترقی کیتی ہے، تو 950 سال درخت تلے گزار دیتی۔ فرمایا ہاں کہ جدوں دا میں آیا تو میں پتہ لگا ہے کہ ملک الموت رب دا پیغام لائے کے آونا ہے، میں وہ دے انتظار دے وچ رب دی وحدانیت بھی بیان کرتا رہا، رب دی ربوبیت بیان کرتا رہا، اور اس مہمان دا انتظار بھی کرتا رہا، وہ دے انتظار وچ میری زندگی گزر گئی۔ کدے اسی بھی سوچے ہے، اسی ساری تا ہن سوچے ہو چکی ہے کہ ذخیرہ اندوزی کریے، اور پہ خبریں نکل دیا نے لوگوں نے تو گھی چینیاں ہر چیز آج تو 6 مہینے پہلے انہوں نے ذخیرہ بنا رکھا ہے، ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، گھروں میں چلائے تے رکھے ہوئے ہیں، بھئی مانگا ہو سی تے بیچ سوتے، کروڑا روپے دے مالک بن سو، اربا روپے دے مالک بن سو، اور ساری زندگی مال و دولت دی حوث حرص محبت تو گزر گئی، اور جن فنا ہے بقا نہیں ہے، ایک دن سب کوئی ختم ہو جانا ہے۔ سانو چاہیے ہے کہ اساں اللہ دے بندے بنوا، رب دے حکم دے پیچھو چلوا، نبی دے حکم دے پیچھو چلوا، قرآن دے پیچھو چلوا، رب دا اللہ کریم دا ذکر کروا، ثابت قدم رہوا، فاقے برداشت کروا، زبان دے ہوتے ذکر خدا ہو گیا، دل وچ بھی ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ ہو گیا۔ اللہ فرماندا ہے میں تواڈے اعمال نو ویکھدا، میں اے نہیں ویکھدا تساں وقت دے بادشاہ ہو، وزیر ہو، صنعتکار ہو، تواڈے نا پتر نے، 20 پتر نے، شاہ زور نے، تسی تک نانا اللہ فرماندا ہے نہیں، میں اے نہیں ویکھدا، میں تو ویکھنا اپنے بندے دے دل نو کہ اے میرے بندے دے دل وچ، اس میرے بندے دے دل وچ میں اس نے میرے بندے نے اپنے دل وچ مینوں ہی وسایا ہوا ہے کہ نہیں وسایا ہوا۔ اس واسطے میں کئی دفعہ عرض کیتا ہے کہ اس دل دے وچ، یہ دے وچ ٹھیک ہے، یہ دے وچ کوئی خیر نہ وسے،